ایھا المقصر متی تتوب، اے کوتاہی کرنے والے تم کب توبہ کرو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں ان کی بیوی حضرت حوا کے ساتھ جنت میں بھیجا اور کہا کہ یہاں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت سے قریب نہیں جانا۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ سب کو پتہ نہیں کیا ہوا؟ وہ بھول گئے اور وہ اسی درخت کے پاس چلے گئے تھے جس سے انہیں روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا۔ کیا انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ بھول گئے تھے، شیطان نے انہیں ورغلا لیا تھا۔ تو شیطان جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، وہ صرف ان کے پیچھے نہیں پڑا تھا، وہ ان کے ساتھ زمین پہ اترا تھا اور اس نے قیامت تک مہلت لی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر مجھے مہلت مل جائے تو میں آدم کی اولاد کو بہکا کر رہوں گا، میں نے ان کو چھوڑوں گا، اور سوائے چند مخلص بندوں کے باقی میرے راستے پہ چلیں گی۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور شیطان ہمارے ساتھ ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے اور آپ نے حق کا پیغام سب کو پہنچانا تھا۔ باقی جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے، میرا، آپ کا، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، عابد ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے، ہر ایک کے پیچھے ہے۔ اور وہ کیسے بہکاتا ہے؟ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیں چیزیں بھلوا دیتا ہے، ہم ارادے کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں اور وہ اس میں خلل ڈال دیتا ہے۔ ہم نے جو کوئی نیک کام کرنا ہوتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتا، اور جو کر لیتے ہیں اس کو ضائع کرانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہماری زبان سے کوئی ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے جو ہمارے کیا کرا ہے، جو اس کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو، یا کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکلوا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو ہم انسان ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، شیطان ہمارے پیچھے ہے، ہم نہ بھی چاہیں، ہماری نیت ارادہ نہ بھی ہو تو بھی کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہو بھی جاتی، اور اگر ہم سے غلطیاں اور گناہ نہ بھی ہو تو بھی ہمیں جو کام کرنے چاہیے، ہمارے جو فرائض ہیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ان میں وہ کمی کروا دیتا ہے، ان میں کوتاہی کراتا ہے۔ تو یہ جو کتاب کا ٹائٹل ہے نا، ایھا المقصر، اے کوتاہی کرنے والے، قصر کا معنی ہوتا ہے نا چھوٹا، اے کوتاہی کرنے والے، یعنی اپنے فرائض میں کوتاہی کرنے والے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، یا پھر جو بندوں کے نسبت سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ تو ایھا المقصر متی تتوب، کب توبہ کرو گے، کب اللہ کی طرف لوٹو گے؟ تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ تو اس کتاب کا مقدمہ ہے الحمدللہ وکفا وصلاۃ وسلاما علی نبیہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبیٰ، اما بعد۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہ کافی ہے، یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور درود و سلام ہو اس کے چنے ہوئے نبی اور اس کے منتخب کیے ہوئے رسول پر، یعنی جن کو اللہ نے خود چنا اپنی رسالت کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دل پہ نظر ڈالی تو سب سے اچھے دل کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور انہیں اپنی نبوت رسالت کے لیے چن لیا۔ تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مصطفیٰ، مجتبیٰ، یعنی سب انسانوں میں سے چنے ہوئے پیغمبر۔ اما بعد فإن التوبة إلى اللہ تعالی نور، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ایک ایسا نور ہے جو نافرمانی کے انتہائی سیاہ اندھیروں کے درمیان چمک رہا ہے۔ یعنی ہمارے گناہ کیا ہے؟ اندھیرا، اور توبہ کیا ہے؟ نور، ایک روشنی، ایک ہوپ۔ یہ ایسی چمک ہے جو آسمان کے کنارے میں چمک رہی ہے، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہمارا دل گھبراتا تو ہماری نگاہیں اوپر کو اٹھتی۔ بس یہ نافرمان لوگوں کو اکساتی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ کیا چیز اکساتی ہے؟ توبہ، اور ان کے لیے نافرمانی سے باز آنے کو خوبصورت بناتی ہے، مزین کرے یعنی خوبصورت بناتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر
امید کدھر سے آتی ہے معافی کی؟ توبہ کے ذریعے آتی ہے، اور اسی طرح انسان کو وہ نافرمانی سے بچاتی ہے، اور نافرمانی چھوڑنے کو اور اچھے کام کرنے کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور توبہ ہمیشہ سے ہی نافرمان اور کوتاہی کرنے والوں کو آواز دیتی ہے کہ اپنے خالق کی طرف آ جاؤ، یعنی بندو اپنے رب کی طرف واپس آؤ۔ کدھر جا رہے ہو؟ یعنی شیطان کے پیچھے نہ جاؤ، واپس آؤ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ بے شک اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا فضل عظیم ہے، اور توبہ کرنے والوں پر اللہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد واپس اللہ کی طرف پلٹتا ہے، روتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ اپنی غلطی کو ماننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ دراصل اپنی غلطی کو مان لیتا ہے کہ اللہ میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اے نافرمان، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر اور اپنے گناہوں پر رو۔ تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گناہوں پر رونا چاہیے۔ انسان روتا ہے شرمندگی سے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اچھا نہیں کیا۔ اور اے کوتاہی کرنے والے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی کوتاہی سے توبہ کر، یعنی جو کمی ہو گئی ہے اس کو چھوڑ دو۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب بتایا میں نے؟ واپس آنا، یعنی جو کمی کر رہے ہو وہ کمی نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، واپس آ جاؤ، اور اس سے درگزر اور بخشش کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ پھر نہیں کریں گے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ اور اے فرما بردار، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر اس بات سے جو تمہیں اپنی اطاعت میں کمی دکھائی دیتی ہے، اور جو تم اپنے عمل پر مان اور غرور کرتے ہو اور اپنے عیبوں سے غفلت برتتے ہو۔ یعنی توبہ سب کے لیے ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ کیا ہے؟ توبہ سب کے لیے، گناہگار کے لیے بھی اور فرما بردار کے لیے بھی۔ گناہگار کی توبہ کیا ہے کہ گناہ چھوڑ دے، فرما بردار کی توبہ کیا ہے؟ نیک انسان کی توبہ کیا ہے؟ فرما بردار اپنی اطاعت میں کمی پہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا ہوا، سارا کچھ کر کے بھی کہتا ہے یا اللہ حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو کیا خیال آتا ہے کہ میں نے بہت اچھی نماز پڑھی؟ کیا خیال آتا ہے؟ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہیں ہوا، اللہ مجھے توفیق دے میں اس سے اچھی نماز پڑھوں۔ ہر دفعہ یہ خیال آتا ہے یا اللہ کیا بنے گا، ہماری نماز تو اچھی نہیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں نا تو شیطان ہمارے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے، واہ بھائی واہ تم نے تو کمال کر دیا، آتا نا۔ اور کبھی لوگوں سے کہلواتا ہے کہ ذرا تم اس کی بڑی تعریف کرو، وہ تعریف شروع کر دیتے ہیں اور بندہ پھولے نہیں سماتا، زمین سے آسمان پہ پہنچنے لگتا ہے، اوپر چڑھ جاتا ہے کہ میں نے تو بڑا کچھ کر دیا، حالانکہ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے، اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کہاں گنجائش نکلتی ہے کہ انسان اپنی نیکیوں پر فخر اور غرور کرے؟ اس لیے یہ آخری لائن دیکھیں، اور جو تم اپنے عمل پہ یعنی کسی نیکی پہ مان اور غرور کرتے ہو اس پہ توبہ کرو۔ یعنی نیک کام کرنے کے بعد جو تمہارے اندر نیک ہونے کا خیال آ جاتا ہے اس پہ بھی توبہ کرو۔ ہمیں کیا پتا کہ ہمارا کیا درجہ ہے، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، اور اپنے عیبوں سے غفلت برتتے ہو۔ ایک اور غلطی جو ہم سب کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں اپنی غلطیاں ہی نظر نہیں آتی۔ ذرا سا کوئی کام خراب ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو ذمہ دار بناتے ہیں، اس نے کام خراب کیا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے۔ بھائی چھوڑو اس جھگڑے کو، کس کی وجہ سے؟ جو خرابی ہوئی ہے اسے ٹھیک کرو، ادھر نہیں دھیان دیتے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اس جھگڑے سے باہر نکل کے کچھ اچھا کریں۔ تو اس پہ بھی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے عیب ہی نظر نہیں آتے، اور ہر وقت ہم دوسروں کی غلطیاں اور گناہ ڈھونڈتے رہتے کہ فلاں کی یہ غلطی، فلاں کی یہ غلطی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو، سب،
جمیعن کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ توبہ کی ضرورت سب کو ہے، کوئی بھی اس سے خالی نہیں۔ اے مومنو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، سب سے نیک انسان کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 70 سے 100 بار کرتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں 70 سے 100 بار استغفار۔ کیا ہم آپ سے زیادہ نیک ہیں؟ نہیں۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو نیک بھی سمجھتے ہیں تو بھی توبہ کی ضرورت ہے، اور اگر اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں تو بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ خواہ نیک ہو خواہ بد ہو، ہر حال میں توبہ چاہیے۔ یعنی ہم دو حالتوں میں سے ایک میں تو ہے نا، یا اس میں یا اس میں، جو بھی ہمارا دل کہتا ہے۔ اگر ہمیں خیال ہے بڑے گناہگار ہیں تو بھی توبہ کریں، اگر یہ خیال ہے بڑے نیک ہو گئے تب بھی توبہ کریں۔ ہر حال میں توبہ، اس لیے کہ توبہ ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ پہلا باب نعم التوبہ، توبہ کے انعامات، یعنی توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اخی الحبیب، الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرین فالدنیا لیست وطنا ولا مقرا بل ہی معبر وممر ولا ينتهي السفر الا بالقدوم علی اللہ۔ اے میرے پیارے بھائی، جب سے لوگ پیدا کیے گئے ہیں وہ مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ دنیا نہ تو وطن ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، بلکہ یہ ایک پل اور گزرگاہ ہے۔ کیا ہے؟ پل کو کیا کرتے ہیں؟ کراس، ادھر کھڑے ہو جاتے، کراس کر کے چلے جاتے۔ پل جو ہوتا ہے نا، اس کے دو طرف خشکی ہوتی ہے، بیچ میں پانی ہوتا ہے جس کے اوپر سے وہ بنا ہوتا ہے، جس چیز کو کراس کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک طرف وہ وقت ہے جب ہم کچھ نہ تھے، اور ایک طرف موت کے وقت، ادھر بھی موت ادھر بھی موت، درمیان میں زندگی ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، تو موت تھی، زندگی ہے، پھر موت ہے۔ تو ان دو موتوں کے بیچ میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو گزرنے کی جگہ ہے۔ اور گزرتے ہوئے جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم بار بار میل دیکھتے ہیں، وہ سائن ہوتا ہے نا۔ اب تو ذرا اتنا نظر ہے، تو پہلے جب رش کم ہوتا تھا نا، ہر تھوڑی دیر کے بعد مائل سٹون نظر آتا تھا، اتنے میل باقی۔ ہر سال ہمارا ایک میل اور کم ہو جاتا ہے، کم ہوتے 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 ایک دن ختم ہو جانا ہے اور اللہ کے حضور پہنچ جانا ہے، زندگی ختم۔ وَلَا يَنْتَهِ السَّفَرُ إِلَّا بِالْقُدُومِ عَلَى اللَّهِ، اور یہ سفر اللہ کی طرف آنے پر ہی ختم ہوتا ہے، یعنی سب نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو جس نے اپنے سفر میں اچھا انداز اختیار کیا اس کو جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے اپنے سفر میں برا انداز اختیار کیا اس کو جہنم میں دردناک عذاب کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑی سموتھ ڈرائیونگ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جھٹکے لگاتے ہوئے گزرتے ہیں، یا کسی سے ٹکر جا مارتے ہیں، کسی گاڑی سے، کسی انسان سے، اور بھی تو پل کی باؤنڈری سے۔ ایسے لوگ جو ایکسیڈنٹ کر کے جاتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اور جو آرام سے سیدھا اسٹریٹ سفر پار کر جاتے ہیں وہ پل پار کر جاتے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ۔ بس خوش نصیب ہے وہ جس نے اس سفر کی تیاری کی اور اس کے لیے تقوی اور نیک عمل سے سامان سفر لے لیا، اور بد نصیب ہے وہ جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر دیا۔ یہاں دو لفظ ہیں، غفلت اور نافرمانی۔ بعض اوقات انسان نافرمانی نہیں کر رہا ہوتا لیکن وہ کوئی اچھا کام بھی نہیں کر رہا ہوتا، غفلت میں وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر بیٹھ ادھر کھڑے ہو، ٹی وی دیکھ لو، چلو واٹس ایپ دیکھ لو، اس سے باتیں کر لو، اس سے فون کر لو، اس سے چیٹنگ کر لو، بس وقت گزار رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک جرم ہے، وقت ضائع کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ وقت ضائع کرنا اپنے آپ کو کل کرنا ہے، یہ ٹائم کلنگ نہیں، یہ سیلف کلنگ ہے، اپنے آپ کو مارنے والی بات ہے۔ اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں آپ، ضائع کر رہے ہیں، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ تو جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر لیا تو اس کا اپنے رب کے پاس جانا نافرمانوں، گناہگاروں اور مجرم لوگوں جیسا جانا ہوگا۔ یعنی ایک مجرم وہ ہوں گے جو غلط کام کر کے جائیں گے، اور ایک مجرم وہ ہوں گے جو کیا کریں گے؟
وقت ضائع کر کے چلے جائیں گے. انہوں نے زندگی میں کچھ کمایا نہیں ہوگا, کچھ اچیو نہیں کیا, کچھ حاصل نہیں کیا. کیا اچیو کرنا ہے؟ احسن عمل, یعنی کچھ اچھا نہیں کیا. اور لازمی بات ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کی طرف اپنا سفر کر رہا ہے, اس سے کچھ ایسے اقوال یعنی باتیں اور افعال سرزد ہوں گے جو قابل تعریف نہیں ہوں گے, کیونکہ انسان معصوم نہیں, وہ ہمیشہ بھولنے والا اور غفلت میں پڑنے والا ہے. جی ہاں, ہم سب اس کا تجربہ کرتے ہیں, ہم سب سے یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہم بھول کے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بعد میں ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے, ہمیں خیال آتا ہے او کیا کہہ دیا میں نے, استغفر اللہ. اپنے آپ پہ شرمندہ ہوتے ہیں, نادم ہوتے ہیں, میں یہ بات نہ کہتی, نہ کرتی, اس اتنی سی بات سے کیا کچھ بگڑ گیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی باتوں پہ نظر رکھیں, لیکن کتنی بھی کوشش کریں پھر پھسل جاتے ہیں. اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے, ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ غلط کام ہے. اب مثلاً آپ دیکھیں, جو لوگ حرام دوستیاں کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, حرام کام کرتے ہیں, اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں, وہ کیا کہیں گے؟ نہیں, ٹھیک تو نہیں کر رہے. آپ ان سے پوچھیں آپ کا ضمیر مطمئن ہے؟ مثلاً کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ینگ گرلز کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی فرینڈ جو ہے وہ کیا غلط کام کر رہی ہے, اپنے ماں باپ سے چھپ کر کسی لڑکے سے دوستی کی ہوئی ہے اور اس سے چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتی ہے یا باتیں کرتی ہے, تو وہ اس سے کہتے بھی ہے, منع بھی کرتی ہے کہ دیکھو تم یہ نہ کرو, تمہارے لیے ٹھیک نہیں. وہ آگے سے کیا کہتی, نہیں ٹھیک ہے اگر کر رہی ہوں میں. وہ کہتے نہیں ٹھیک تو نہیں, پر میں اس سے نکل نہیں سکتی, نکل نہیں پا رہی اس سے. تو انسان جب غلط کرتا ہے نا تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, بلکہ انسان اپنے بارے میں خوب آگاہ ہے, اس کو خوب پتا ہے. ہاں, وہ کتنی معذرتیں کرے, کتنے ایکسکیوزز پیش کرے, کتنے بہانے کرے, میں نے اس وجہ سے کیا, میں نے اس وجہ سے کیا, دوسروں پہ الزام ڈال دے, لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں غلط ہے. ہر انسان کو پتا ہوتا ہے وہ کہاں غلط ہے, اور پھر وہ بچنا بھی بعض اوقات چاہتا ہے, لیکن نفس کے ہاتھوں مجبور, لوگوں کے ہاتھوں مجبور چھوڑ نہیں پاتا. ایسے میں کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ بس چھوڑ دینا چاہیے, اللہ سے مدد مانگ کے, اللہ کے بھروسے پہ, اور جو ہو چکا سو ہو چکا, اس پر توبہ کر لینی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر لینی چاہیے. اور جب کہ نافرمانیاں بندے پر اللہ کی ناراضگی اور اس پر سزا کو واقع کرنے کا باعث ہیں. اس کو انڈر لائن کر لیں. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ نافرمانیاں جو ہوتی ہیں اس سے کیا آتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی آتی ہے. یعنی جب ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں نا تو اس پہ پکڑ ہو جاتی ہے. بعض اوقات اپنے ہی منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں, ہماری اپنے ہی منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں, اور وہ ہمارے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ ہمارے آگے آ جاتی ہیں. کبھی آپ نے اس کا تجربہ کیا؟ ہم کہتے فلاں بات ایسے نہیں ایسے, فلاں کا بچہ ایسے, فلاں انسان ایسے, اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتا ہے, دیکھو پھر تم بھی دیکھ لو. اسی طرح انسان کبھی کسی پہ ہنس پڑتا ہے, تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے. تو نافرمانیاں اور گناہ اللہ کی ناراضگی اور اس پر سزا کو واقع کرنے کا باعث ہیں. تو اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو نافرمانی کے لیے بیکار یا پریشانی اور بے چینی کا نشانہ بنا کے نہیں چھوڑا کہ اچھا اگر کوئی انسان اب بے چین ہے, پریشان ہے, تو اس کو کیا کرے؟ چھوڑ دیا جائے. نہیں, اس کو اس سے نکالا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ ہماری زندگی میں جتنی بھی انزائٹی, پریشانی, بے چینی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان سے نکلنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے؟ کیا کریں؟ توبہ, توبہ. تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. کیونکہ ہوتا پتہ ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں نا, ہمارے اندر بے چینی ہوتی ہے, پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں گناہ بھول جاتا ہے, لیکن وہ جو بے چینی ہوتی ہے نا وہ اندر کہیں چھپ جاتی ہے, ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کوئی غلط کیا تھا. لیکن کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ بار بار ہمیں اندر سے پنچ کرتی رہتی ہے چیز. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کپڑے میں کوئی چھوٹا سا کانٹا, کوئی چلتر سی گھس گئی ہو, تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چپتی آپ کرتے ہیں, اچھا, پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ذرا ہٹ جاتی ہے اپنی جگہ سے, آپ بھی کام میں لگ جاتے, تھوڑی دیر پھر چپتی, پھر آپ کیا کہتے ہیں اچھا. پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کپڑا اتارے اپنا اور چیک کرے کیا گھسا ہوا ہے اس کے اندر. جب وہ آپ نکال دیں گے باہر تو پھر کیا ہوگا؟ چین آ جائے گا نا. ایسے ہی
گناہ ہمارے دل میں جا کے چپ جاتے ہیں، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو نکال پھینکنا چاہیے۔ گناہ کیسے نکالے جاتے ہیں؟ توبہ کے ساتھ، توبہ کے ساتھ۔ تو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ ان کو باہر نکال دیں، توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں بے چین ہونے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ ان پر ایک بہت بڑی نعمت کا انعام کیا ہے اور ان پر ایک بہت بڑا احسان جتلایا ہے۔ اللہ نے ہم پر کیا کیا ہے؟ احسان جتایا ہے، اور یہ کہ وہ ان کے لیے توبہ اور انابت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق نہ دیتا اور نہ اس کو قبول کر کے ان پر انعام فرماتا تو بندے ضرور سخت تنگی میں پڑ جاتے۔ کیا ہوتا؟ تنگی میں پڑ جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا میں نے نہیں معاف کرنا جیسے بندے کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ کیونکہ پھر تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ اب تو سزا ملی کہ ملی، اور اللہ کی سزا بہت بڑی سزا ہے، وہ معمولی سزا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کو بخشش سے مایوسی لاحق ہو جاتی اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنے سے ان کی ہمتیں قاصر رہ جاتی، اور عفو درگزر اور نرمی سے ان کی امید کٹ جاتی، سخت مایوس ہو جاتے۔ تو یاد رکھیے، ہم میں سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کون سی آیت ہے قرآن میں جس میں آتا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو؟ الحمدللہ، آپ سب کو پتہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ غفور تواب رحیم، اللہ غفور بھی ہے، تواب بھی ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اس لیے مایوس نہ ہو۔ وقد وصف اللہ نفسه فی القرآن ما یقارب 100 مرۃ بأنہ غفور رحیم، اللہ نے قرآن میں تقریباً 100 دفعہ اپنا وصف بیان کیا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ کتنی بار؟ 100 بار۔ اور بہت ساری آیات کریمہ میں اپنے بندوں پر توبہ قبول کرنے کا احسان بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے۔ کیا چاہتا ہے؟ تم پر مہربانی فرمائے۔ اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، بہت زیادہ ہٹ جانا، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ تم معافی مانگ لو اور سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کی بات نہ سنیں، شیطان کی بات نہ سنیں۔ اگلی آیت، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے، بہت زیادہ بخشش فرماتا ہے، بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم اور مہربان ہے۔ تو اے میرے پیارے بھائی، توبہ کا دروازہ تمہارے سامنے کھلا ہے، تمہارا منتظر ہے، اور رجوع کرنے کا راستہ ہموار کیا گیا ہے۔ یہ راستہ تمہارا مشتاق ہے، وہ انتظار میں ہے کہ تم اس راستے پہ چلو۔ بس دروازے کو کھٹکھٹاؤ اور اس راستے پر چلنا شروع کر دو۔ کس راستے پر؟ توبہ کے راستے پر۔ اور اپنے رب سے توفیق اور مدد کا سوال کرو، اس کے ساتھ جہاد کرو اور اس کو اپنے رب کی اطاعت پر روک دو۔ اور جب تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور تم دوبارہ معصیت کی طرف لوٹے اور تم نے توبہ توڑ دی تو تم دوسری دفعہ پھر نئے سرے سے توبہ کرنے سے نہ شرماؤ، خواہ یہ کوتاہی غفلت کتنی ہی مرتبہ تم سے سرزد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے۔ یہاں ایک سوال کا جواب ملا ہے ہمیں۔ کون سے سوال کا؟ ایک سوال لوگ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں پھر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر ہم توبہ کرتے ہیں پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر کیا کریں؟ پھر توبہ کریں، پھر گر پڑے، پھر کیا کریں؟ پھر اٹھیں، پھر گر پڑے، پھر اٹھ جائیں، پھر توبہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے آیت پڑھیے،
فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، وہ اوابین کے لیے غفور رحیم ہے۔ اواب کون ہوتا ہے؟ جو بار بار کیا کرے؟ رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹتا جائے، رجوع کرتا جائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ واپس آئیں، چاہے 100 دفعہ غلطی ہو، 100 دفعہ واپس آئیں۔ فارسی کا ایک شعر ہے، 100 بار گر توبہ شکستی بازا، 100 دفعہ بھی اگر تم سے توبہ ٹوٹ گئی ہے تو واپس آؤ، کیونکہ واپسی کا رستہ دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کا یہ دروازہ بند نہیں ہوتا، بس ہاں اگر موت کا وقت آ جائے، فرشتے سامنے آ جائے، پھر بند ہو جاتا ہے۔ ما لم یغرغر، جب تک وہ سانس اصلی میں نہیں آ جاتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی انسان کو ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں بس اب یہ چند دن کا مہمان ہے، بس اب یہ تو جانے ہی والا ہے، تو کیا وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہے نا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کر دیے تھے، پھر اس نے کیا کیا؟ اس کے دل میں پریشانی ہوئی کہ میں توبہ کروں، وہ کسی نیم ملا کے پاس گیا، اس نے پوچھا کہ میری توبہ ہوگی؟ تو اس نے کیا کہا؟ نہیں ہوگی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس کو بھی قتل کر۔ پھر توبہ کرنے کا شوق آیا، پھر وہ توبہ کرنے کے لیے نکلا، اور جب اس کو بتایا گیا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو جہاں سے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ ہم وہ پھسلن والی جگہ پہ چلیں گے تو پھسلیں گے ہی نا۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی ایریا جس کی آپ نے صحیح صفائی نہ کی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جو ادھر جاتا ہے پھسلتا ہے۔ تو جب ہم گندی جگہوں پہ چلیں تو پھر کیا ہوتی ہیں؟ پھسلن والی جگہوں پر پھسلتے ہی ہیں۔ تو ایک تو ان جگہوں سے بچنا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو وہ جو شخص تھا نا، اس نے کیا کیا؟ اس جگہ کو چھوڑ دیا اور جا رہا تھا اس جگہ جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے اس نے پہنچنا تھا، تو راستے میں ڈیتھ ہو گئی اور ابھی فاصلہ تھوڑا رہ گیا تھا، تو اس لیے رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لی کہ وہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ کتنی فضیلت ہے توبہ کی۔ تو اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا بھی آ کے کہے نا کیا میری توبہ ہو جائے گی، تو کبھی یہ نہ کہے کہ نہیں تمہاری کیسے ہوگی، تم نے بہت گناہ کیا ہے تو تمہاری تو مشکل ہی لگتی ہے مجھے۔ نو نو، اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ اس کو معاف کر دے اور ہمیں پکڑ لے۔ ہمیشہ پر امید رہے اور لوگوں کو بھی امید کا سبق دلائیں کہ معافی ہو جائے گی۔ بس یہ کہ وہ جگہ چھوڑ دیں، وہ کام چھوڑ دیں، وہ لوگ چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں ہلاکت ہے نا۔ پھسلن والی جگہ پہ جائیں گے، پاؤں پھسلے گا تو کیا ہوگا؟ گریں گے تو کیا ہوگا؟ چوٹ لگے گی تو کیا ہوگا؟ ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے، موچ بھی آ سکتی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پڑ جائیں گے، کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو گناہ پہ گناہ کرنے سے بھی انسان اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر گناہوں کا بوجھ، جس کو قرآن میں وزر کہا گیا، وہ بوجھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، گناہوں کا بوجھ اٹھا کے مت چلو، کوئی پتہ نہیں کس وقت گر پڑو۔ تو اس لیے توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم غلطیاں کرو حتیٰ کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، اتنی زیادہ، کتنا دور ہے آسمان؟ 500 سال کا فاصلہ، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اتنے گناہ، اتنے گناہ، اتنے گناہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ دین کی طرف صرف اس لیے نہیں آتے کہ شیطان انہیں یہ وسوسہ دلاتا ہے تم بڑے گناہ گار ہو، تم کہاں نیک لوگوں میں جا کے بیٹھو گے، تمہاری غلطیاں تو نہیں معاف ہونی۔ تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہاں جانا تو جہنم میں ہی ہے، تو چلو دنیا میں تو موج کرو۔ کتنی غلط سوچ ہے یہ، جہنم میں جانا اتنا آسان ہے؟ وہ تو رونا چاہیے انسان کو کہ یا اللہ میں آگ نہیں برداشت کر سکتا، مجھے جہنم میں نہیں ڈالنا، مجھے تو بچا لے، مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے اور مجھے نیک کاموں کی توفیق دے دے۔ دیکھیں نیک کاموں کی توفیق بھی جب ہی ہوتی ہے جب انسان توبہ کرتا ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نیک کاموں کی طرف جائے۔ تو کہتے ہیں فَأَيْنَ التَّائِبُونَ النَّادِمُونَ أَيْنَ الْعَائِدُونَ الْخَائِفُونَ أَيْنَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ، کہاں ہے توبہ کرنے والے، نادم ہونے والے، شرمندہ ہونے والے، کہاں ہے واپس لوٹنے والے، ڈرنے والے، کہاں ہے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے؟
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا رب ہم ہیں وہ، ہم تیری طرف لوٹتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کیا دعا سکھائی تھی اتحیات میں پڑھنے کے لیے؟ کیا سکھائی تھی؟ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ